بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ویلکم ٹو سیرہ کلاس نمبر 5, ٹیکنیکلی 6 بٹ یہ کہ میری کلاس نمبر 5. اب تک ہم نے سیرہ میں جو پڑھا ہے دلائل النبوہ کی کیٹیگری ہے, اور اس میں بیسکلی ہم وائی ڈسکس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خصائص کیا تھے, اسپیشلٹیز کیا تھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا, ان کی کوالٹیز کیا تھیں, کیوں مجبور ہیں آج کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بھی یہ بات ماننے پہ کہ ہی واز دا گریٹسٹ ریفارمر ایور سین. اور کتابیں لکھی گئی ہیں, جتنی بات رسول اللہ پہ کی جاتی ہے کسی اور انسان کے بارے میں نہیں کی گئی. تو یہ سب ہم نے ڈسکس کیا. تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف عربس کا دیا تھا, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں ڈیٹیل میں جاؤں. آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جب آپ اس دور کی جو دنیا تھی اس کی کنڈیشن ذرا دیکھیں گے کہ پرشیا میں کیا چل رہا تھا, چائنا میں کیا چل رہا تھا, انڈیا میں کیا چل رہا تھا, اور روم میں کیا چل رہا تھا. ویسے تو دو ٹاپ کی سویلائزیشنز ہی تھیں اس ٹائم پہ, سیسنیڈ امپائر اور رومن امپائر. رومن امپائر کا جو ایسٹرن ونگ تھا وہ بائزنٹائن امپائر کہلاتا تھا. بائزنٹائن امپائر میں ٹرکی تھا, ٹھیک ہے نا, کانسٹینٹینوپول جو ہے, قسطنطنیہ, پتہ نا آپ کو کس کے نام پہ, سینٹ کانسٹنٹائن کے نام پہ. جو ایکچوئل میں سینٹ کانسٹنٹائن جو ہے اس کے نام پہ اس لیے کانسٹینٹینوپول, اب استنبول کہتے ہیں اس کو, کانسٹینٹینوپول کو, جب سے مسلمانوں نے فتح کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کانسٹنٹائن اصل میں کہہ لیں کہ یہ جو ٹرینٹی ہے اس کو اسٹیٹ لیول پہ امپوز کرنے والا سینٹ کانسٹنٹائن تھا. ٹرینٹی ایک کانسیپٹ تھا لیکن وہ اسٹیٹ لیول پہ وہ ریلیجن نہیں تھا کرسچینٹی کا. یعنی ابھی تک کرسچنز جو تھے وہ اسٹیٹ لیول پہ کہہ لیں کہ کچھ مواحد کسی لیول کے تھے مواحد, یعنی بلیف ان ون گاڈ. لیکن ہی واز دا ون جس نے فورسفلی اس کو کیا تھا, ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو لاگو کیا تھا. پاولین کرسچینٹی جسے کہتے ہیں نا ٹرینٹی, سینٹ پاؤل جو تھا اس نے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ چھوڑا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بائزنٹائن امپائر تھا مسلمانوں کے دور میں جب یعنی اسلام آ رہا تھا. اور ویسے تو اسلام شروع سے ہے, وٹ آئی مین از کہ اسلام آ رہا تھا سے مراد ہے کہ آخری نبی جب آ رہے تھے. اور آپ تھوڑا نارتھ پہ چلے جائیں عربیہ کے تو سیسنیڈ امپائر ہے, یعنی اوپر اگر آپ میپ پہ دیکھیں, جس میں عراق اور ایران جو ہے یہ بہت پرانے امپائرز ہیں. عراق تو سب سے پرانی سویلائزیشن ہے, بیبلونین سویلائزیشن. بابل جو ہے آپ کو پتہ ہے نا عراق کے علاقے میں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے علاقے سے تھے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. عراق سے تھوڑا سا آپ لیفٹ آ جائیں تو شام کا علاقہ ہے, اور شام اس ٹائم پہ بہت بڑا تھا. شام میں پھر جارڈن, اردن بھی آتا تھا, جارڈن تو اب ہے لیکن وہ شام وہی تھا, گریٹر شام اسے کہتے ہیں. اسی میں پھر جو ہے وہ پیلسٹائن بھی تھا, اس میں پھر جیروسلم بھی تھا, سارے علاقے اس میں آتے تھے. تو وہاں بائزنٹائنز بیٹھے ہوئے تھے اس دور میں. اسلام یعنی جب آ رہا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ رہے تھے, تو حالات کافی خراب تھے. کرسچینٹی جو ہے وہ بالکل اٹ واز آن دا ورج آف ڈیتھ ان دا سینس کہ روحانیت کرسچینٹی سے ختم ہوتی جا رہی تھی. اور کرسچینٹی جو ہے وہ بس اب ایک اسٹیٹ کا مذہب بنتا جا رہا تھا, ایک پپٹ مذہب آپ کہہ لیں, جو کنٹرول کرنے کے لیے میسز کو, یعنی جو پادری تھا وہ اپنی ڈیوینٹی, جو کنگ تھا وہ اپنی ڈیوینٹی پروو کرنے کے لیے پادری کو فل کنٹرول کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ پادری کو پیسے پوسے لگا کے, گولڈ وغیرہ لگا کے اپنے کنگ شپ کو ڈیوائن پروو کرنا, یعنی بس یہی حیثیت تھی کرسچینٹی کی. ایک جو نیچے کا طبقہ تھا وہ شدید جو ہے وہ دباؤ کے تلے تھا, یعنی وہ پادریوں کے رحم و کرم پہ تھا. جو نیچے کا طبقہ تھا, جو فارمر طبقہ تھا, باقاعدہ ایک پوئم ہے پوپ گریجری 2 کی, پوپ گریجری ایک اور بھی گزرا ہے لیکن یہ پوپ گریجری 2 ہے. اس نے تقریباً 591 سی ای میں ایک پوئم لکھی. سی ای ہم کرسچن ایرا کو کہتے ہیں, ہم اے ڈی نہیں کہتے. وہ پوئم پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اور اس کا میں ایگزیکٹ تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس پوئم کا کرکس آپ کو بتاتا ہوں. اس پوئم میں وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے, جو اس کا کانسیپٹ ہے گاڈ کا. اور وہ پوئم میں لٹرلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے, اس کے آنسو نکل رہے ہیں. تو اس پوئم میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کا جسٹس کہاں ہے, گاڈ کا جسٹس کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. یعنی جو امیر طبقہ وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے کسانوں کو, وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے غریبوں کو, اور وہ امیر کے امیر ہوتے جا رہے ہیں. فیلڈز برن ہو رہی ہیں,
ہر جگہ اندھیرا ہے، اور جو تھوڑی سی ان کے خلاف بات کرے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس میں نا اس نے بڑی وہ دل سے ایک شکایت کی. اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، یہ پوپ گریجری کی پوئم کوٹ کر کے نا، اس نے کہا کہ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا پوپ گریجری کو، اور وہ جواب یہی تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے کہا کہ ہم رحمت بنا کر پھر بھیج رہے ہیں اس آخری نبی کو جو اندھیروں کو ختم کر کے روشنی لے کر آئے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ کہ کرسچن نے بھی ریزسٹ کیا اور جوز نے تو بہت زیادہ کیا ہی. تو کرسچینٹی جو ہے نا وہ اپنی وہ روحانیت کھو چکی تھی، اور وہ اب وہ والا نہیں ٹیچنگز تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور بس وہ ایک اسٹیٹ مذہب بن کر رہ گیا. جیسے رومنز تھے، رومن جو تھے ان کے گاڈز تھے سو کالڈ گاڈز، اور وہ گاڈ ہر ایک کا گاڈ اپنا تھا، یا وہ بہت زیادہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہماری جو کنگ شپ ہے وہ گاڈز کی طرف سے ہے، ہمیں گاڈز نے عنایت کی ہے یہ کنگ شپ، اور اس طرح وہ کنگ شپ چلی آ رہی تھی. تو سیم گوز فار کرسچینٹی، چیزیں ہائی جیک ہوئیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ڈیوائن ثابت کر دیا. سیم سیسنڈ امپائر میں چلے جائیں تو وہاں زورواسٹرینزم تھی، فائر ورشپ تھی، اور وہ بھی سارا کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، پادریوں کے ہاتھ میں تھا جو ان کے پریسٹ تھے، اور بس جو ان کا دل کرتا تھا وہ کرتے تھے، جس کو حلال سمجھتے تھے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اس سے آپ آگے چلے جائیں تو ہندوازم آپ کو ملتا ہے، اور وہ بہت ہی ورسٹ فارم آف پیگنزم آپ کو نظر آتی ہے. اور چائنا میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کنفوشیس جو ان کے وہ بدھا کی ٹیچنگ جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو یہ ایک مکس سی سچویشن اوور آل ورلڈ میں بنی ہوئی تھی کہ مذاہب جو ہیں تھے تو اسلامک ٹیچنگز ہی. دیکھیں حضرت ابراہیم کو ہی ان کی ٹیچنگز کو بگاڑ کے ہندوز نے اڈاپٹ کر لیا ہے، حضرت نوح کی ٹیچنگز. تو کچھ چیزیں باقی تھی اچھی ٹیچنگ، لیکن زیادہ تر بگاڑ چکے تھے وہ ٹیچنگز کو. وومن کے جہاں تک رائٹس کی بات ہے تو ستی ایک رسم تھی انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب خامد مرتا تھا تو عورت کو بھی ساتھ جلا دیتے تھے. تو یہ اس لیول کی جہالت پائی جاتی تھی عورتوں کے لیے. ایون ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی انہیں ملی، دو ایک لڑکا اور لڑکی کی، کہ عورت دفن ہے بندے کے ساتھ اور عورت جو ہے وہ زندہ تھی ایٹ دا ٹائم آف بینگ بریڈ. یہ ظاہر ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو کرتے ہیں وہ سائنٹسٹ ٹیسٹ، اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ایون وہ علاقے جو آپ کہہ لیں کرسچن علاقے، وہاں بھی کچھ ایسی رسم پائی جاتی تھی کہ عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. یہ تھے عورتوں کی سچویشن. اور پھر اس طرف آ جائیں کرسچینٹی کی طرف، تو ان میں فرقہ واریت شدید تھی. اس لیول کی فرقہ واریت تھی کہ چالسیڈونین کرسچن جو ہیں وہ باقی کاپٹک کرسچنز کو باقاعدہ ڈھونڈ کے قتل کرتے تھے. ایجپٹ میں بہت سے کاپٹک کرسچنز تھے. چالسیڈونین جو یہ تھا ہیرکولیس، یہ بہت ظالم تھا اس دور میں. ہیرکولیس جو ہے وہ کاپٹک کرسچنز کو بہت زیادہ ٹارچر کرتا تھا. تو فرقہ واریت اس لیول کی تھی کہ قتل و غارت تک جو ہے وہ بات پہنچی ہوئی تھی. اسی تو پروپ گریجری جو ہے وہ رو رہا تھا نا کہ گاڈ کا جسٹس نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی ان لوگوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا اس ٹائم ورلڈ کی تھی. ابھی میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 4 پرومسز بتائیں. سورہ نساء آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ نے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان کہتا ہے، شیطان کے ورڈز ہیں، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا نمبر 1 وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، I will mislead them. پہلا پرومس اس کا یہ تھا کہ میں ان سب کو، یعنی ضلال مبین سے مراد یہ نا کہ میں ان کو مسلیڈ اس لیول پہ کروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. یہ پہلا پرومس. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ and I will arouse in them false desires, sinful desires. اور میں ان میں sinful desires بھڑکاؤں گا. اب وہ بھڑکانا وسوسے ہیں، خیالات پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بندے کی ول پاور توڑنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہا I will command them so they will slit the ears of the cattle. اب یہ عربس کرتے تھے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا تھا اصل میں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس اونٹنی کے میرے خیال ایک اسپیسیفک نمبر آف بچے ہو جاتے ہیں تو وہ گاڈس بن جاتی ہے وہ اونٹنی، وہ ان کے لیے مقدس اونٹنی بن جاتی تھی. اس کے پھر وہ کیا کرتے تھے کہ کان کاٹ دیتے تھے اسے ریکگنائز کرنے کے لیے دوسری اونٹنیوں سے. اب اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سپرسٹیشن میں انوالو کرنا. شیطان جو ہے وہ اصل عقیدے سے ہٹا کے لوگوں کو سپرسٹیشن کی طرف لاتا ہے، کیونکہ سپرسٹیشن سے لوگوں کے عقیدے ویک ہوتے ہیں. دیکھیں نا، کالی بلی آگے سے گزر جائے،
ہندو ریلیجن کتنا سپرسٹیشس ہے، چائنیز ریلیجن کتنا سپرسٹیشس ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں ایون کرسچنس کتنے سپرسٹیشس ہیں. ناک دا وڈ یہ بہت مشہور ان میں ناک دا وڈ یہ ہے کہ جو ٹری گاڈز ہیں سو کالڈ وہ ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم پہ کوئی بدقسمتی چل رہی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ناکنگ دا وڈ سے مراد ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ہومیج پے کر رہے ہیں. اسی طرح فرائیڈے دا 13th یہ کتنا کانسیپٹ ہے کرسچینٹی میں کہ فرائیڈے جو وہ بلیک فرائیڈے سیل بھی اللہ معاف کرے وہاں لگتی ہے اور اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا تھا ہمارے کچھ لوگوں نے. پھر شکر ہے عقل آ گئی اب بلیسڈ فرائیڈے کہتے ہیں. تو یہ سپرسٹیشن ایک بہت بڑا ویپن ہے شیطان کا. آج بھی کئی مسلمانوں کا عقیدہ کیوں ویک ہے سپرسٹیشنز کی وجہ سے. ایسی چیزیں جو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہیں. جیسے کچھ مہینوں کو منحوس سمجھنا یا کہنا کہ یہ تو بلائیں ہمیں چمٹ جائیں گی. جنوں کو اس لیول پہ چڑھانا شیاطین اور جنوں کو جادو کے بارے میں ایسے عقیدے. پھر یہ کہ فلانے کے پاس جانا اس پہ زیادہ توکل کرنا اللہ پہ بلیف اتنا ویک ہونا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عقیدے کی خرابیاں ہیں کہ آپ اللہ سے مدد نہیں طلب کر رہے ہیں آپ لوگوں پہ ریلائی کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں وہ تو کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ شیطان کا بہت بڑا ویپن ہے کہ اصل دین سے وہ ہٹاتا ہی سپرسٹیشنز میں ڈال کے. آپ جتنے بھی مذاہب ہیں نا ان کو سامنے رکھیں. ایجپشینز کا مذہب دیکھ لیں ہورس کی عبادت کرتے تھے. ہورس ان کا فالس گاڈ دا ون آئیڈ گاڈ ہے. آپ اس کے ایٹریبیوٹس دیکھ لیں سارے ابلیس کے ایٹریبیوٹس ہیں. آپ سومیرینز کا ریلیجن اٹھا کے دیکھ لیں ان میں جو کانسیپٹ ہے انکی ان کی سب سے ہائیسٹ ڈائٹی ہے. سومیرین ریلیجن بہت مشہور تھا بیبیلونین ریلیجن. انکی ان کی ہائیسٹ ڈائٹی ہے ان کا ہائیسٹ ڈائٹی. اس کے بعد انکی کے نیچے انوناکز ہیں. انوناکز وہ کہتے تھے جی انکی نے بنائے اور انوناکز کی ورشپ انہوں نے شروع کر دی. تو میرے نزدیک انوناکز جو ہیں وہ شیاطین ہیں انکی جو ہے وہ ابلیس ہے. ابلیس نے اچھی خاصی کہانی ڈالی سپرسٹیشن میں انوالو کیا. ہو سکتا ہے وہ شیاطین سامنے آ کے امپریس بھی کر دیتے ہوں کچھ چیزیں. جیسے عمر بن لوہائی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ود یہ کچھ بت ہیں ان کے میں نام آپ کو بتاتا ہوں. یہ بت اصل میں حضرت نوح کی قوم کے جو ہے نا وہ کچھ لوگ تھے. ود ہے سوا ہے یغوس ہے اور یاؤک ہے اور نصر ہے. یہ اصل میں عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں یہ نیک لوگ تھے. اور جب یہ فوت ہوئے تو شیطان نے اب سپرسٹیشن ظاہر ہے کس طرح انوالو کیا. اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو یاد کرتے ہو تو اتنی دور تم جاتے ہو تو ان کے گھر میں پینٹنگز بنا لو. پینٹنگ سے پھر اگلا سٹیپ وہ جنریشن جب ظاہر آگے جاتی ہے تو نالج لاسٹ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ان کے تم جو ہے وہ مجسمہ بنا لو. تو وہ بات کہاں سے شروع ہوئی قبر سے شروع ہوئی. پہلے وہ قبر پہ جاتے تھے اس نے کہا اتنی دور آتے ہو وسوسہ ڈالا پینٹنگ بنا کے رکھ لو. پینٹنگ بنائی وہاں سے ریورنس شروع ہوئی تو وہ پھر آئیڈل بن گئے اور آئیڈل سے پھر یہ نالج ایسا لاسٹ ہوا کہ یہ پھر پراپر گاڈ سمجھنے لگے انہیں. تو عمر بن لوہائی کو ایک جن نے مدد کی تھی. یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک جن کمپینین تھا اس کا شیطان تھا اوبیسلی. اس نے اسے لوکیشن بتائی کہ یہ بت کہاں پر ہے. اس نے پھر کھدائی کی اور یہ بت نکالے. یہ بہت مشہور واقعہ. اور اس نے پھر جو کھدائی کی یہ حجاز میں بیسکلی اس نے کھدائی کی جدہ. اس نے کہا جن نے کہ یہ کہیں جدہ میں بریڈ ہیں ان کو ڈگ آؤٹ کرو. اور پھر وہ انہیں تہامہ لے کر آیا وہاں سے. پھر وہ ظاہر ہے ان کی بھی ورشپ جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری شیطان جو ہے وہ لوگوں کو سٹوریاں سنا کے یا سٹوریوں میں ڈال کے ہر مذہب کے پیروکاروں کو اس نے سپرسٹیشنز میں انوالو کر کے ڈر فیئر کے ساتھ. دیکھیں فیئر از اے ویری پاورفل ایموشن. آپ کسی کو فیئر کریٹ کر دینا تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو یہ کرو تو وہ کرتے ہیں. جیسے عربز جو تھے وہ اپنے خداؤں کے آگے سیکریفائس کیوں کرتے تھے آؤٹ آف فیئر کہ رین نہیں ہو رہی اب یہ فیئر ہے رین ہونی چاہیے تو فلانے خدا کے آگے جو ہے وہ سیکریفائس کر دو. اولاد نہیں ہو رہی فلانے خدا کے آگے سیکریفائس کر دو. تو یہ اس کا تیسرا وعدہ کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ سلٹ کریں ایئرز آف دا کیٹل سپرسٹیشن. اینڈ چوتھا اس کا وعدہ I will command them so they will change the creation of Allah. میں کیا کروں گا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو چینج کریں گے. تو یہ چاروں چیزیں آج آپ دیکھ لیں اگر آپ اس آیت کو ہی سمجھ لیں. نمبر 1 کہ میں انہیں مسلیڈ کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ صراط مستقیم بالکل سیدھا ہے اور شیطان جو ہے نا اس نے وعدہ اللہ سے یہ بھی قرآن میں آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں ان کے رائٹ سے آؤں گا ان کے لیفٹ سے آؤں گا ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا. اوپر کا نہیں کہا تھا ان کے نیچے سے آؤں گا. اسی لیے ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں نا اللہم انی اسألک
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و معاشی و عاملۃ امری، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی۔ یہ کیا ہے کہ اللہ میری حفاظت کر آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، نیچے سے، کیونکہ شیطان نے ہی کہا تھا میں ادھر سے اٹیک کروں گا۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اس صبح شام کے اذکار میں سے ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے پناہ مانگنی سکھائی کہ یہ پانچوں سائڈ سے پناہ مانگو، وہ کہیں سے بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اینی وے اس نے پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ وہ بیٹھتا ہے صراط مستقیم پہ، جب مومن آ رہا ہوتا ہے نا تو وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کو غربت سے اور فحاشی سے ڈراتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے شیطان کے ٹیکٹکس کے بارے میں۔ اللہ نے کہا نا سورہ البقرہ میں کہ شیطان تمہیں فحاشی اور فقر سے ڈراتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی کتنا آپس میں دیکھ لیں، اللہ نے بتایا کہ میں مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہا ہوں، گناہوں سے بچو گے تمہارا رزق بڑھے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ کہ غربت سے ڈرتے ہو تو رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ تو وہ بیٹھتا ہے راستے میں۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی ہم پلان کریں گے سیدھے صراط مستقیم کی طرف آنے کی تو یہ تو ہوگا۔ اسی لیے وہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے صراط مستقیم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط مستقیم کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت لمبا کوریڈور کی مثال دی، اور اس کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ ایک بندہ آواز لگا رہا ہے کہ سیدھے چلے آؤ، اور جو انسان ہے نا وہ سیدھا جا رہا ہوتا ہے تو سائڈ پہ دروازے ہیں، دروازوں کے آگے پردے ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے کہ پردے کو ہٹا کے نا اس دروازے میں چلا جاؤں، اور وہاں پہ ایک اور جو ہے وہ شخص ہے وہ اسے جانے سے روک رہا ہے، پردوں کے پاس جانے سے روک رہا ہے، لیکن ایک انٹائس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو مثال یہ ہے کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے، وہ جو بالکل اینڈ میں کھڑا ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ، یعنی قرآن کو فالو کرو، اللہ کے حکم کو فالو کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ جو پردے، وہ جو دروازے ہیں وہ فالس ڈیزائرز ہیں، وہ غلط راستے ہیں، اور انسان کی خواہش پیدا ہوتی ہے ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں، انسان کے بھٹکنے کے چانسز ہیں، اور جو انہیں وہاں جانے سے روک رہا ہے اس کا ضمیر ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ نے نفس لوامہ تو بنایا نا ہمارے ساتھ، وہ اس کا ضمیر ہے۔ اللہ نے ایک میکانزم آپ کو دے دیا جو روکتا ہے، جو جانے سے آپ کو سمجھاتا ہے، لیکن یہ کہ شیطان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو یہ بھی شیطان کے میکانیشنز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال ایسی دی ہے۔ تو بہرحال نمبر 1 مسلیڈ دیم، مسلیڈ تو اس نے بلینز آف ہیومینٹی بلکہ کیا ٹریلینز آف ہیومینٹی کو مسلیڈ کیا، مختلف شکلوں میں آ کے، ایون ہر بندے کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اور وہ کرتا آیا۔ آئی ول اراؤز ان دیم سنفل ڈیزائرز۔ آج کی آپ سویلائزیشن دیکھ لیں، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، سنس کی اپرچونیٹیز کتنی ہیں۔ اب تو اس نے پورا سسٹم کھڑا کر کے دکھا دیا کہ مطلب یہ جائیں اور آگ میں جلیں، ہر گھر میں آگ لگ جائے، اس طرح کا میکانزم ہے۔ آئی ول کمانڈ دیم، یہ سپرسٹیشن ہے، سپرسٹیشن سے بھی اٹیک۔ اور چوتھا یہ کہ چینج دا کریشن آف اللہ، وہ جو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ، جی ایم اوز، جی ایم ایفز جو ہیں، دیکھیں نا اس میں کیا وہی نیوٹرینٹس ہیں؟ کیا آج کے آم میں وہی نیوٹرینٹ ہے جو زمین اگاتی ہے؟ وہ تو آم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ٹیکے شیکے انجیکشن وغیرہ لگا ہوا ہے، جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے۔ اسی طرح سبزیاں کیا وہ ہیں جو اصل میں آرگینک ڈائٹ ہوتی ہے؟ اسی طرح مرغی دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو اینی وے اس کانٹیکس میں نہ بھی سوچیں تو کریشن آف اللہ چینج تو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں سیکس آپریشن، یہ جو LGBTQ کا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے، مرد کو عورت بنایا جا رہا ہے، عورت کو مرد بنایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب اس طرح کی مذہقہ خیز باتیں۔ تو یہ چاروں چیزیں پیک پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اینی وے لیکچر کی طرف واپس آتے ہیں، چونکہ شیطان پہ پھر کبھی ٹاپک رکھیں گے، لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ تھرو آؤٹ دی ایجز شیطان کا مین کام ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کے بتوں کی عبادت، چیزوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت، شخصیات کی عبادت اور جنوں کی عبادت، شیاطین کی عبادت میں لگا دیا جائے، کیونکہ اس کا حسد جو ہے، دیکھیں وہ جس فائر سے بنا ہے نا، اللہ نے کہا اسموک لیس فائر، اسموک لیس فائر بھڑکتی رہتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بجھتی۔ اس کی فائر، اس کا حسد اس لیول کا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ بھڑکی جا رہا ہے، وہ حسد میں انکریز ہوئی جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ روتا ہے،
اور شیطان فوراً سے اس کو جو ہے گمراہ کرنے آتا ہے اس بچے کو، کیونکہ وہ روتا ہے اس لیے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، ان کو آنر مل رہا ہے، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اب ایک شیطان لگائے پیچھے اس بچے کے ساتھ تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح ابن آدم کو جو ہے جہنم میں لے جائے. تو ہی از آور کامن اینیمی، ہیومینٹی کا کامن اینیمی جو ہے وہ شیطان ہے. اینی وے، تو خیر عربس کو اس نے کیسے جو ہے گمراہ کیا، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ عربس کا جو ریلیجن تھا وہ کیا تھا. پہلی تو بات ہے کہ عربس پرائمریلی حضرت اسماعیل کے ہی ریلیجن سے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک کلاس میں پڑھایا تھا کہ حضرت اسماعیل کی شادی جو ہے وہ جرہم ایک قبیلہ تھا اس میں ہو گئی تھی. اس طرح حضرت اسماعیل نے عربی سیکھنا شروع کی اور وہ عربائزڈ ہو گئے. ان کو کہتے ہیں عربائزڈ عربس، جو عربی بن گئے اصل میں. تو انہی کی اولاد سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ہر قبیلے کا ایک الگ آئیڈل تھا، لیکن یہ کہ جو چیزیں ابھی تک ابراہیمک ریلیجن سے تھیں وہ تین تھیں. ٹھیک ہے، وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ نمبر ون، حضرت ابراہیم نے مکہ کو سیکرڈ قرار دیا تھا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کہہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھی 4000 سال پہلے تھے. حضرت موسیٰ تو 2000 سال پہلے تھے نا، یہ تو کنفرم ہے. حضرت ابراہیم اس سے بھی پرانے ہیں، بہت پرانے. لیکن ان 3-4 ہزار سال میں یہ چیز برقرار رہی. مکہ ایک سینکٹیٹی والا شہر تھا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا اور حضرت ابراہیم کی دعا تھی. تو یس، مسجد حرم یا مکہ جو ہے وہ سینکٹیٹی والی چیز تھی ان کے لیے، یعنی حرم. حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سیف ہیں سارے اور پاک ہیں، یعنی یو کین ناٹ ہنٹ اینیملز ہیئر، یو کین ناٹ ٹیک اے لیف آف دا ٹری، تم یہاں خون نہیں بہا سکتے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرا جو چیز کیری فارورڈ ہوئی عربس کے لیے ابراہیمک ریلیجن میں، وہ سیکرڈ منتھس تھے 4: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 4 سیکرڈ منتھس ہیں جو چلے آ رہے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے تھرو اللہ نے سینکشن کرائے تھے. ان 4 منتھس کی سیکرڈنس یہ تھی کہ کوئی قبیلہ کسی سے لڑتا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان کو ٹیمپر کرنا شروع کر دیا تھا، قریش نے. وہ اپنی مرضی سے سیکرڈ وہ منتھس بھی بدل لیتے تھے. اللہ کے ظاہر دین کو ٹیمپر کیا انہوں نے. تیسرا جو ریچول تھا جو برقرار ہے وہ حج کا ریچول تھا، جو تھرو آؤٹ چلا آ رہا تھا، لیکن یہ کہ اس کی وہ شکل بدل گئی، آئیڈل ورشپ شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے کچھ رائٹس برقرار تھے. طواف دیکھیں، یہ تو تب کا برقرار ہے. صفا مروہ، ٹھیک ہے نا، اور سعی جسے کہتے ہیں ہم، سعی کرنا. وہاں پہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ 2 غلیظ لوگ تھے، ان کے بت رکھ دیے تھے جو زانی تھے، تو وہ ان کے بت رکھ کے ان کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ریورنس کیا کرتے تھے. اینی وے، ہم واپس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ بت کتنے تھے اور ہر قبیلے کا بت اپنا تھا. دیکھیں، آپ توحید کو تبھی اپریشیٹ کریں گے جب آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ شرک ہر برائی کی جڑ ہے. ہر قبیلے کا جب ایک بت بن جائے گا تو وہ اس میں پراؤڈ ہو کے اس بت کی تعریفیں بیان کریں گے. بت پرستی ہے نا، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ملک کے بارے میں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. انہوں نے کہا نا، ماڈرن بت پرستی نیشنلزم ہے، ایکسٹریم فارم آف نیشنلزم. آج دیکھیں، آج آ کے ہیومن بینگز کی لڑائیاں کس پہ ہیں؟ نیشنلزم پہ. تم یہ ہو، تم وہ، سندھی، بلوچی، پشتون، بلوچی کے یہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہاں ڈیم نہیں بننے دینا، کیوں بننے دیں، ہم سندھی ہیں، ہمارا رائٹ ہے. تو وہ لڑائیاں پڑ گئیں. اور اس دور کی جو آئیڈل ورشپ تھی وہ بھی یہی لڑائیاں تھیں. نہیں، ہمارے خدا کا یہ حکم ہے، وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے خدا کا یہ حکم ہے. اب وہ خداؤں کی بڑائی کے لیے وہ ایک جنگ چل رہی ہے کہ کرسچنز کہتے تھے ہمارے خدا کو مانو، فلانے کہتے تھے ہمارے خدا کا غلبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس لیے شرک از دی روٹ کاز آف ڈس یونٹی امنگسٹ ہیومن بینگ. اور اللہ نے اسی لیے اس کو ناپسند، بہت نفرت، اللہ نفرت کا اظہار کیا ہے. اور اس کی بہت ہی اللہ نے انفارگیویبل سن ہے، یعنی اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے. تو اینی وے، منات جو تھا فار ایگزامپل، وہ المشلل، یہ نیئر قدید آن دا ریڈ سی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ورشپ منات کو کیا جاتا تھا. اللات جو ہے وہ طائف میں ورشپ کیا جاتا تھا. جو العزیٰ ہے وہ نخلا میں ورشپ کیا جاتا تھا. یعنی ہر علاقے کا مزہ خیز بات ہے، ایک الگ جو ہے وہ خدا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جہاں تک بات ہے کہ حجاز میں کیسے شرک پھیلا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمر بن لوہائی جو تھا، اس کو ایک جن نے باقاعدہ بتایا کہ یہاں پہ کھدائی کرو اور ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کے جو ہے وہ بت نکالو، اور ان بتوں کو پھر وہ ظاہر ہے لے کر آیا ان علاقوں میں، اور پھر وہ ان بتوں کی بھی عبادت جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو بہرحال ایوری ٹرائب اینڈ ہاؤس ہیڈ دیئر اون آئیڈلس اینڈ دس سیکریڈ ہاؤس واز آلسو اوور کراؤڈیڈ ود دیم.
اور رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تو کتنے بت تھے؟ 360. تو یہ کنسیپٹ بھی ہے نا 360. اگر آپ سرکل کو دیکھیں تو 360 کا اینگل بنتا ہے. پتہ نا آپ کو وہ میتھس میں جو ہم دیکھتے ہیں 180 ڈگری کا مطلب ہے ہاف سرکل, تو 360 کا مطلب ہے پورا سرکل. شاید اس کنسیپٹ سے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. اینی وے, تو عربز کی کیا تھی, کیا تعلق کیا تھا ان کا آئیڈلز کے ساتھ, وہ کس طرح ان کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ, اس پہ میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالتا ہوں. سب سے پہلے تو سیلف ڈیووشن. اب دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورشپ کے کچھ تقاضے ہیں, اور یہ تقاضے صرف اور صرف ان کا حقدار اللہ ہے. نمبر 1, سیلف ڈیووشن ٹو دی آئیڈل. سیلف ڈیووشن سے مراد ہوتا ہے کہ اتنے او میں آ جانا کسی چیز کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی اس کے آگے سبمٹ کر دینا. اسی لیے جب آپ کسی انسان سے اس لیول کی محبت کرتے ہیں نا کہ آپ اس کے او میں اتنا زیادہ آ جائیں کہ آپ اس کے مطلب پیر چومنے لگ جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا صحابہ کو کہ مجھے اس طرح سے میری تعریف نہ بیان کرو جس طرح عیسیٰ مسیح کے ساتھ کرسچنز نے کیا, یعنی اس سے شرک میں پڑنے کا بھی خدشہ ہے نا. تو اینی وے, سیلف ڈیووشن آف دی آئیڈل سے مراد یہ ہے کہ وہ دے ول سیک ریفیوج ود دی آئیڈل. ایون شیاطین کے سامنے وہ سیلف ڈیووشن کرتے تھے. جیسے کسی صحرا میں انٹر ہونے سے پہلے, ڈیزرٹ میں انٹر ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے او جن آف دس ڈیزرٹ یا او جن آف دس ویلی ہیو مرسی آن می, یا آئی سیک ریفیوج ان یو, آئی سیک یور پروٹیکشن. تو وہ خوش ہوتے تھے. یہ سورہ جن کی تفسیر میں آتا ہے شیاطین خوش ہوتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. اور ابلیس کی تو یہ وکٹری ہے کہ ابن آدم جس کو میرے پہ فوقیت دی گئی وہ مجھ ہی سے ڈر رہا ہے, وہ میرے سے ہی جو ہے وہ سیک ریفیوج کر رہا ہے. تو اس کی تو پھر ظاہر ہے یہ ایک اس کے لیے ایک بات تھی. اینی وے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان بتوں کو پکارتے تھے, ان بتوں کو مشکلات میں پکارنا, ان سے دعائیں کرنا, اپنی وشز فلفل کرانے کے لیے ان کے آگے جو ہے وہ دعائیں کرنا, گڑ گڑانا وغیرہ وغیرہ. اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ اللہ پہ بھی بلیو کرتے تھے, لیکن یہ کہ ان بتوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو انفارچونیٹلی یہی عقیدہ آج بہت سے مسلمانوں کا بھی بن گیا ہے. وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, یعنی مسلمان بھی یہ ویو دیتے ہیں نا کہ نہیں ہم قبروں کی عبادت تو نہیں کرتے, لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے ایک سفارشی ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے آگے آپ کے سفارشی ہیں. اینی وے, تو سیلف ڈیووشن پہلی چیز ہوتی ہے, اور وہ سیلف ڈیووشن بہت شو کرتے تھے. دوسرا یہ کہ پرفارمنگ پلگریمیج ٹو دی آئیڈلس, circumambulation round them, self abasement and even prostrating themselves before them. یعنی اس لیول پہ عبادت کرنا یا گر جانا کہ وہ ان کے لیے پلگریمیج کرتے تھے, فلانے بت کے لیے حج کرتے تھے کہ اس کا حکم ہے اور اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. یعنی ڈیووشن اس بت پہ ڈائریکٹ کرنا جو کہ صرف اللہ کا رائٹ ہے, یہ پلگریمیج اللہ کا حکم. تیسرا ہے کہ سیکنگ فیور آف آئیڈلس تھرو ویریس کائنڈز آف سیکریفائسز and immolations which is mentioned in the Quranic verse. سورہ المائدہ ورس 3 میں ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ and that which is sacrificed on النُّصُب. النُّصُب یعنی stone altars کو کہتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا نا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Eat not, O believers, of that meat on which Allah's name has been pronounced at the time of slaughtering of the animal. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے سیکریفائس بھی کیا کرتے تھے. 100 مطلب کیملز کو سیکریفائس کر دیا, گوٹس کو سیکریفائس کر دیا وغیرہ وغیرہ. اور یہ اگین سپرسٹیشیس بلیوز اور شیطان انوالوڈ ہے اس میں. پھر یہ کہ consecration of certain portion of food, drink, cattle and crops to idols. ہندوز ابھی تک یہ کرتے ہیں, دودھ رکھ دیتے ہیں, دودھ سے نہلاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا آئیڈلز کو. کھانا رکھ دیتے ہیں بت کے سامنے, ٹھیک ہے نا, گولڈ رکھ دیتے ہیں بت کے سامنے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو عربز کیا تھا, وہ کراپس بھی رکھ دیتے تھے. اور یہ کراپس والی چیز تو بہت پہلے سے سیلٹک جو لوگ تھے, جو پیگنس تھے, سیلٹک لوگ فن لینڈ میں, ہیلووین کی تاریخ بھی یہی نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو ہارویسٹنگ کرتے تھے وہ اپنے گھر کے باہر ہارویسٹ اور کراپس رکھ دیتے تھے کہ جنوں نے آنا ہے, بلاؤں نے آنا ہے, تو وہ ہماری ہارویسٹ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں بخش دیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ پمپکنز جو ہے نا موٹے موٹے, ان کو لٹکاتے تھے اپنے گھروں کے باہر. تو آج وہ پمپکنز بچے آپ نے دیکھا اورنج کلر کے ہیلووین مناتے ہیں, وہی چیز چلی آ رہی ہے. حالانکہ وہ ایک شرکی عمل تھا, اور وہ یہ کہ جنوں سے پناہ مانگی جا رہی تھی. تو بہرحال وہ سمجھتے تھے کہ کراپس دیں گے آئیڈلز کو تو ہم سے خوش ہوں گے. سرپرائزنگلی جی
بس ایسے ہی ہے نا, وہ سملیرٹی تو پھر ہے نا. Surprisingly enough, portions were also consecrated to Allah himself. یعنی جیسے اللہ نے کہا نا, اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پہنچ رہی ہے, تمہارا اخلاص پہنچ رہا ہے. گاڈ تو ہے نہ کھاتا ہے, گاڈ کو بھوک بھی نہیں لگتی, گاڈ کو ان چیزوں کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. گاڈ صرف دیتا ہے, گاڈ سیلف جو ہے وہ دیکھ لیں ریلائنٹ ہے. جیسے سورہ اخلاص از دی بیسٹ ڈیفینیشن آف گاڈ. اللہ الصمد, اللہ انڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز سے, تم ڈیپینڈنٹ ہو اللہ تعالیٰ پہ. تو بہرحال یہ بھی وہ کرتے تھے, اور اس کے بارے میں آپ کو یہ ورس سنا دیتا ہوں. یہ سورہ انعام کی ورس ہے, ورس 136. And they assign to Allah share of the tilth and cattle which he has created, and they say this is for Allah according to their pretending, and this is for our partners. کچھ اللہ کو, کچھ اپنے بتوں کو. But the share of their partner reaches not Allah, while the share of Allah reaches their partner, does not reach their partner. Evil is the way they judge. Superstition. اللہ نے نہ حکم دیا ہے کہ مجھے دو, نہ اللہ نے حکم دیا ہے, بتوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. Anyway, پانچواں وہ یہ کرتے تھے کہ کرنگ فیورز ود دیز آئیڈلس تھرو ووٹیو آفرنگز آف کروپس اینڈ کیٹل, ٹو وچ افیکٹ دا قرآن گوز. قرآن میں بات آتی سورہ الانعام میں ہی. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر پریٹینڈنگ they say that such and such cattle and crops are forbidden, and none should eat of them except those whom we allow. And they say there are cattle forbidden to be used for burden or any other work, and cattle on which slaughtering on the name of Allah is not pronounced, lying against Allah. یعنی یہ دیکھیں پادریوں نے کیسا کنٹرول کیا, یا جو بھی وہ پنڈت تھے, who ever those were, کاہن, انہوں نے سرٹن فوڈس کو ویسے ہی حرام کر دیا کہ یہ تو یا ہمارے لیے ہیں کیونکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں, یا یہ بس اللہ کے لیے ہیں, تم پہ یہ حرام ہے. اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے, جس سے جنریشنز آپ کی تباہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, I have been ordered to fight until shirk is removed. تو اب اس کو آپ کسی بھی کانٹیکس میں لے لیں, کوئی کہے گا جی یہ کیا, یہ تو وار مانگرنگ ہے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. گورے کہتے ہیں نا اسلاموفوبس کے, یہ دیکھیں جی یہ تو وار مانگرنگ ہے. تو انہیں یہ نہیں پتا بے وقوفوں کو کہ اگر آپ نے وار کر کے چیزیں نہ ختم کی تو انسانیت تباہ ہو جائے گی. شیطان ہنس رہا ہے کہ اس نے کس کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو انوالو کر دیا ہے ان چیزوں میں. تو اینی وے یہ ضروری ہے, وار کر کے بھی ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے تو یہ ضروری ہے. پھر یہ کہ ڈیڈیکیشن آف سرٹن اینیملز such as Bahira, Sa'iba, Wasila and Hami to idols, which meant sparing such animal from useful work for the sake of these heathen gods. Bahira kya tha? Bahira is reported by the well-known historian Ibn Abbas, daughter of Sa'iba, which was a female camel that gave birth to 10 successive female animals, but no male ones was set free and forbidden to yoke, burden or being shredded of its wool or milk. یعنی فیمیل کیملز کو ڈائٹی سمجھ لینا, ان کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ درجہ دے دینا, اور ان کو سمجھنا کہ اب ان کو نہ ہم ذبح کر سکتے ہیں نہ ان کی ملکنگ کر سکتے ہیں, یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں گاڈس کے لیے. اور دیکھیں اس پہ بھی شیطان ہنستا ہے اور ہنستا ہوگا کہ یہ انسانوں کو میں نے کس چیز پہ لگا دیا اور بے وقوف لگ گئے. اس لیول پہ دیکھیں. اینڈ سو واز ڈن ٹو آل ہر فیمیل آف اسپرنگ وچ واز گیون دا نیم بحیرہ, اس کی فیمیل آف اسپرنگس تھیں. اور کیا تھا کہ ان کا آفٹر ہیونگ دے ایئر سلٹ, ان کے کان کاٹ دیا کرتے تھے. بحیرہ کے کان کاٹ دیا کرتے تھے, صائبہ کے کان جو ہے وہ کاٹ دیا کرتے تھے. The Wasila was a female sheep which had 10 successive female daughters in 5 pregnancies. کتنی عجیب بات ہے, مزے کا خیز بات ہے. Any new births from this Wasila were assigned only for male people. The Hami was a male chemical which produced 10 progressive females and was thus similarly forbidden. تو اس کے کانٹیکس میں قرآن مجید نے وہ ذکر کیا ہے اس کا سورہ مائدہ میں, اللہ has not instituted things like البحیرہ, یعنی وہ شی کیمل کہ جس کا ملک بھی سپیئر ہے, اس کا ملک صرف آئیڈلز کو جاتا تھا. آئیڈلز نے کیا کرنا ملک, سوچنے کی بات ہے. وہ پادریوں ان کی جیب میں جانا نا, پاکٹ میں جانا. مذہب کو کیا کیا کہ ایک فائنینشیل وہ بنا لیا ذریعہ, مذہب سے پیسے کمانے لگ گئے. تو یہ کتنی معیوب بات ہے, آپ سوچیں اس سے کتنا ایکسپلائٹ ہوگا وہ طبقہ, اور دودھ کتنا ویسٹ ہوگا, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اینی وے صائبہ, پھر اللہ نے کہا اور صائبہ a she camel let loose for free pasture for their false gods and nothing was allowed to be carried on it. صائبہ جو تھا اس کو بس الاؤ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسچر کھاتی رہے اور بس پھرتی رہے, اور وہ اسپیشل کیمل ہے. اور وسیلہ a she camel set free for idol because it has given birth to a she camel at its first delivery
اینڈ دین اگین gives birth to a she camel at its second delivery and so on and so forth. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اور ہم ہے آسٹریلین کیمل فریڈ فرام ورک فار دیئر آئیڈلس آفٹر اٹ ہیڈ فنشڈ اے نمبر آف کاپولیشن اسائنڈ فار اٹ. اب دیکھیں یہ ساری جو شی کیمل اور کیمل ہیں یہ ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں فالس گاڈس کو, آئیڈلس کو. اور اس سے کیا ہے کہ ان گاڈس کی, فالس گاڈس کی اصل میں بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ ایٹریبیوٹس ایسوسیٹ کر رہے ہیں جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, کہ اس کے بدلے یہ ہم پہ رحم کریں گے, اس کے بدلے یہ بارش برسائیں گے, اس کے بدلے ہمیں اولاد دیں گے, اس کے بدلے جو ہے ہم پہ فیورز کریں گے. تو کوئی فیور حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی تھی ایک قوم, کہ وہ اینیملز پہ نظر رکھتی تھی, کراپس پہ نظر رکھتی تھی. اب ظاہر ہے ہر بت کا ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے, کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے شی کیمل, کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے جی کراپس چاہیے اسے, کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے اسے دودھ چاہیے. کن کاموں میں کھپا دیا انسانوں کو, اور اس پر فائٹس بھی ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے عرب قبیلے لڑتے تھے اپنے گاڈس کو خوش کرنے میں, اور وہ لڑتے جا رہے تھے, نفرتیں ان میں قائم ہو گئی تھی. کس لیے؟ شرک کی وجہ سے. اس لیے یو ول نیور اپریشیٹ توحید جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کتنی بڑی معیوب بات ہے اور کتنا انسانیت کا نقصان کر دیا شرک نے. اینی تو اللہ یہ کہتے ہیں بٹ دوز ہو ڈسبلیو ان مینٹ لائز اگینسٹ اللہ اینڈ موسٹ آف دیم ہیو نو انڈرسٹینڈنگ. یہ لائز ہیں, اللہ نے کوئی ایسی چیز انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا, یہ انسانیت کی انسلٹ ہے, اور شیطان جو ہے سیدھی سی بات ہے اس پہ خوش ہوتا ہے. بہرحال it has been authentically reported that such superstition were first invented by Amr ibn Luhai. عمر ابن لوہائی کا اللہ معاف کرے, اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کی انٹسٹائنز باہر تھیں جہنم میں. جب انہوں نے دیکھا معراج کے سفر پہ, اور وہ اپنی انٹسٹائنز کو بار بار اندر کرتا تھا لیکن وہ باہر آ جاتی ہیں. یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ وہ فائر میں اس طرح تھا کہ بار بار اپنی انٹسٹائنز کو کیری کر رہا تھا. بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ, ہمارے لیے جو لرن کرنے والی بات یہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عربز بھی ان کی اسی لیے عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کا بلیف یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لائیں گی چیزیں, اور یہ اللہ کی طرف سے انسٹیٹیوشنلائز ہے. تو ایز لانگ ایز بلیف از سیم, دیکھیں ٹھیک ہے مسلمان چلیں ڈائریکٹ تو بت کی عبادت نہیں کرتا آج کل, لیکن وہ بلیف تو پیچھے وہی ہے نا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لائیں گے یا یہ ہماری سفارش کریں گے. تو یہ ایک کرپشن ہے, ان دا کریکٹ عقیدہ اٹ از اے کرپشن, اور یہ شیطانی دروازے کھل جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے تو میری سننی نہیں, نعوذ باللہ, تو میں جو ہے ان کے پاس چلا جاؤں, یہی پہنچا دیں گے آگے بات. تو نبی تو اللہ سے کنیکٹ کرنے آئے تھے ڈائریکٹ, آپ نے ایک اور چور دروازہ نکال لیا کہ نہیں پہلے ان کو خوش کرو, جیسے وہ ان کو کاہنوں کو خوش کرتے تھے کہ پہلے دیگ لے آؤ, پہلے جو ہے کو دودھ لے آؤ ہمارے لیے, یہ چیزیں لے آؤ. اسی طرح آج ہم نے پورا میکانزم بنا لیا کہ پہلے وہ نیچے والوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, پھر اپروچ اللہ تک لگتی ہے. تو دیکھیں میکانزم تو وہی ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, ہمیں ضرور اس پہ دعویٰ کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا ریلیٹیو, آپ کے گھر والوں کا عقیدہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے تو انہیں کریکٹ عقیدے پہ لائیں, ان کے سپرسٹیشس بلیفز کو ختم کریں. یہی دعویٰ ہے. دعوت کا مرکز توحید ہے, دعوت سب سے پہلے توحید کی ہوتی ہے. جب آپ اللہ سے کنیکٹ کر دیں گے کسی کو تو یقین کریں اس بندے کے باقی مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں دعوت کا مرکز. کچھ سپرسٹیشس ان کے بلیفس اور ڈیوینیشن میں وہ انوالو تھے. ڈیوینیشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ٹریڈیشن تھی امنگ دی عربس, اور وہ کیا کرتے تھے؟ ازلام واز دا کاسٹنگ آف ازلام. کیا تھا ازلام؟ feather less arrows which were of three kinds, one showing yes, another showing no, and third was blank. You won't believe کہ عرب جو ہیں وہ ایروز کو تھرو کرتے تھے, اور ڈپینڈنگ آن دی ایروز ڈائریکشن اور وہ جو آنسر انہیں ملتا تھا اس کے مطابق کہتے تھے اچھا آج سفر پہ نکل جاؤ, آج شگن اچھا نہیں آیا, آج نہیں نکلنا, آج بد شگنی ہے, یہ ہے اور وہ ہے. تو ہاروسکوپ کیا ہے؟ اس کی ماڈرن فارم ہاروسکوپ ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں, کیپریکون, ورگو, سیگیٹیریس. وہ کیا ہے کہ ستارے آج گردش میں ہیں. ستاروں کا کیا رول آپ کی قسمت میں؟ ستارے اللہ نے بنائے ہیں. اس میں ہم نے پوری وہ ایک ایپیسوڈ بھی کیا ہاروسکوپ پہ, ٹین شو میں. تو یہ بھی تو ڈیوینیشن ہے. اور کیا ہے عربز اور آپ میں پھر ڈفرینس کیا رہا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی کیپریکون کہتا ہے کہ سیٹرڈے میرا برا دن ہے, تھرسڈے میرا اچھا دن ہے. تو یہ کہاں سے نکال لیا؟ جو آپ نے دعا پڑھ کے سٹارٹ کیا دن وہ تو بہترین دن ہے. آپ اللہ کی مدد, آپ بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرتے ہیں وہ دن کیسے برا ہو سکتا ہے؟ آپ فجر کی نماز پڑھ کے دن سٹارٹ کر رہے ہیں, وہ دن کیسے برا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا نا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا پھر کوئی اللہ کا ذمہ نہیں ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. ہاں اس کو آپ لیں,
یہ ایک چیز ہے کہ جس کو سیریسلی لیں. تو بہرحال یہ بھی ڈیوینیشن، اے کائنڈ آف ڈیوینیشن ہے کہ اشارے ڈھونڈنا، کیا مجھے کوئی اشارہ مل جائے اس چیز سے، جب کہ اللہ نے وہ چیز سینکشن نہیں کی. تو وہ بڑے سیریس میٹرز میں کرتے تھے، ٹریول میں، میرج میں اینڈ دا لائک میں. تو کچھ جو ہے نا وہ لوگ یہاں سے دلیل لاتے ہیں کہ نہیں جی جو آپ کا استخارہ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی یہیں سے آیا. استخارہ کا کانسیپٹ اللہ سے مشورہ ہے. دوسری بات یہ کہ استخارہ کے سائنز ایسے نہیں ہے کہ ایرو یہاں پوائنٹ کر دے یا یہ کر دے یا وہ کر دے، نہ ہی کوئی خواب میں آتا ہے. یہ بھی ایک بات مشہور ہے. نہ ہی استخارہ کسی سے کرانا چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے ہمیں بتا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. وہ تو ہندوانہ کانسیپٹ ہے، مرک والا، کہ جی وہ بابا جی کے پاس جا کے ہم مرک نکلوائیں گے. مرت ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بہرحال تو وہ ہمیں بتا دیں گے یہ تاریخ آج ٹھیک ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. تو سیم عقیدہ عربز کا تھا کہ ہمیں پنڈت جو ہے وہ ہمارا پادری جو ہے وہ بتا دے گا آج یہ کام کرو، ٹریول کرو، شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. استخارہ تو اتنی بیوٹیفل چیز ہے کہ آپ اللہ پہ ریلائی کر رہے ہیں اور آپ ایکشن لیتے ہوئے استخارہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما، اگر یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے آسانی پیدا کر دے، نہیں ٹھیک تو اس کو مجھ سے دور کر دے، میرا دل بدل دے، مجھے کچھ اور دکھا دے. تو خواب کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ایک بندہ اس کو کوئی پسند ہے تو اسے تو خواب میں وہی آنا ہے نا، اسے تو شادی کے خواب آنے نا. وہ تو دن رات اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کو شادی نظر آنی اسے، اور کیا نظر آنا ہے. تو اس لیے وہ کوئی جواب نہیں ہوتا استخارے کا، وہ ایک بائسنس ہے. اینی وے تو یہ ایک ڈسکشن ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بہت سی چیزیں تو آپ کے نبی نے، یہ اسلاموں جو ہوتے ہیں نا یہ اورینٹلسٹ خطرناک قسم کے مستشرقین جو بعد میں ایتھیسٹ بھی بن جاتے ہیں، وہ ایسے دلائل لاتے ہیں کہ نماز کا کنسیپٹ آپ نے زورواسٹرین سے پکڑ لیا ہے، اچھا آپ نے حج کا کنسیپٹ مشرکین سے پکڑا ہوا ہے، وہ تو کرتے تھے. وہ بیوقوف اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ تو نبیوں کی ٹیچنگز ہیں جو رہ گئیں، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہی کہ ہم تو پہلے ہی مان رہے کہ نماز تو شروع سے ہے. اللہ کہتے ہیں ہر نبی نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تو ہم تو مان رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کاپی ہوا ہے، کاپی تھوڑی ہوا ہے، وہ تو چیز چلی آ رہی ہے، کیری فارورڈ ہوتی آ رہی ہے. تو جہاں تک ان چیزوں کی بات ہے تو کتنا ڈفرینس ہے. استخارہ کہاں سے کاپی ہو گیا اس سے؟ ڈیوینیشن ایک الگ چیز ہے، استخارہ ایک الگ چیز ہے، کتنا ڈفرینس ہے ان میں، ٹھیک ہے نا. Other kinds of Islam were cast for water, blood money or showed from you, not from you اور ملسک وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کے جوابات ہوا کرتے تھے. In cases of doubt in filiation they would resort to the idol of Hubal with 100 camel gift for the arrow caster. arrow caster ہوتا تھا وہ ایرو کو کاسٹ کرتا تھا. Hubal so called Hubal god وہ مدد کرتا تھا، اور اس کے بعد انہیں ایک چیز کی سمجھ آ جاتی تھی، ایسے کر لو ویسے کر لو، اور کئی وہ چیز کبھی کبھی ٹھیک بھی نکل آتی تھی. یہ کیسے ہے؟ شیطان نے ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے، پھر اپنا اللہ نے اسے تھوڑی بہت پاور دی ہے انسان کی آزمائشوں کے لیے. جیسے بلال فلپس جن سے میں نے کافی پڑھا ہے عقیدہ وغیرہ، وہ ایگزورسزم میں پی ایچ ڈی ہیں، جو اسپرچول رقیہ ہوتا ہے اس میں وہ پی ایچ ڈی ہیں. تو ان سے ایک بار سوال ہوا تھا کہ یہ جو کرسچن پادری ہیں یہ کراس دکھا کے یا ہولی واٹر پھینک کے، سو کالڈ ہولی واٹر، ڈیمن کو تو نکال دیتے ہیں، ڈیمن تو نکل جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا سمپل ہے، شیطان کا مین مقصد ہے شرک کرانا. جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کی توجہ ہے اس طرف تو وہ نکل جاتا ہے تاکہ حضرت مریم واضح ہو جائے کہ خدا ہے یا عیسیٰ خدا ہے. تو اس کا تو کام آسان ہو گیا، اس نے تو نکل جانا ہے تاکہ لوگوں کا بلیف مزید سٹرونگ ہو جائے، اس کا پرپز ہی شرک کرانا ہے. تو اسی طرح یہ تھا، لوگوں کا کوئی کام ہو جاتا تھا تو کہتے تھے یہ تو بت نے کمال کر دیا، یہ تو زبردست ہو گیا، یہ تو پریکٹس بالکل ٹھیک ہے. آج بھی کئی ویک فیتھ مسلم اس طرح کی پریکٹسز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ میرا تو کام ہو گیا. تو یہ کوئی دلیل نہیں میرا تو کام ہو گیا، یا یہ کوئی دلیل نہیں کہ جی اس نے مجھے اپنے موکلین سے پوچھ کے بتایا تو میرے ساتھ یہی ہوا. موکل نے کہا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوگی، نہیں ہوئی، اس نے کہا تھا ادھر ہو جائے گی، ہو گئی. تو وہ تو کلیئر کٹ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، وہ شیاطین اوپر جا کے سن آتے ہیں، تھوڑی سی ایوز ڈراپنگ کر آتے ہیں، اس کے بعد وہ باتیں بتاتے ہیں، ایک سچ ہوتی ہے 99 جھوٹ ہوتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس لیے ان میں بھی آج مسلمان بہت پڑھیں. تو دیکھیں ناؤ یو آر ریلیٹنگ کہ وہ بھی ڈیوینیشن میں انوالو تھے، اس طرح کے شرک میں انوالو تھے. بہرحال if only the arrows would then decide the sort of relation. If the arrow showed from you, then it was decided that the child belonged to the tribe. Ridiculous بات ہے. فیلیشن کہتے ہیں کہ بچہ پتہ نہیں لگ رہا کس کا ہے، تو وہ ایرو اگر کسی کی طرف اشارہ کر دیتا تو کہتے تھے اس کا بچہ ہے. یعنی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ یہ تھا،
اب وہ بیچارہ، اب دیکھیں دشمنی میں پادری کسی کی طرف بھی کر دیں تو ٹھیک ہے، وہ بندہ تو گیا نا. تو ایسا ہی ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیں شیطان اس میں ہنستا ہوگا کہ میں نے انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں ان کو میں نے کس طرف لگا دیا. Anyway, then if it showed from others, he would then be regarded as an ally, but if it consociated appeared, the person would retain his position but with no lineage or alliance contract. خیر یہ اور باتیں. تو یہ گیمبلنگ کی طرح تھا اور ایرو شیفٹنگ کی طرح تھا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ایک عقیدہ منسلک تھا. اور ان کے ایسٹرولوجرز تھے، ان کے سوت سیر تھے، کاہن، ان کے پاس شیاطین بھی تھے. بلکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو ایک کاہن نظر آیا. حضرت عمر کو ایک شخص کی چال بہت عجیب لگی دور خلافت میں، تو حضرت عمر نے صحابہ کا اس کو بلاؤ میرے پاس. وہ آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اے شخص، یا تو پوز کر رہا ہے تو مسلمان ہے، یا نہ کوئی چکر ہے، مطلب تیری چال مجھے عجیب لگی ہے. وہ شخص بڑا غصے ہوا، اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر نے کہا جب تک بتائے گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں. وہ پھر مان گیا، کہتا میں ایک بہت بڑا کاہن تھا مکہ میں، قریش مکہ میں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا کوئی عجیب بات بتا جو تیری جنی نے، یعنی جن کمپینین نے کبھی تجھے کی ہو، کیونکہ تمہارے پاس جن ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک بار میرا جن کمپینین جس بھی شکل میں تھا، انسانوں کی شکل میں آتے ہوں گے یا جو بھی تھا، اس نے کہا وہ بکھلایا ہوا تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم بہت عجیب حرکتیں کر رہے ہو اور بہت بکھلائے ہوئے ہو وغیرہ وغیرہ. تو ہی سیڈ کہ اس نے مجھے کہا کہ عرب سے اندھیرا ختم ہونے والا ہے، عرب کی دنیا سے اندھیرا ختم ہونے والا ہے، اور وہ شخص آ گیا ہے جو ان اندھیروں کو ختم کرے گا. تو ہم سب میں تھرتلی مچی ہے. یعنی اس نے کہا کہ ہی واز پوائنٹنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتوں کو توڑنے والا جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ شرک ختم کرنے والا جو ہے وہ آ گیا. تو بہرحال یہ ٹرو ہے، کاہنوں کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ ان شیاطین سے پھر مدد طلب کر کے آپ کے قرین کو بلا لیتے ہیں، آپ کے شیطان کو جو ہمارے ساتھ بھی ہے، اس سے وہ انفارمیشن لے لیتے ہیں. انفارمیشن لے کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا تمہاری اتنی فیملی ہے، تمہارے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. آپ امپریس ہو جاتے ہیں کہ واہ اس کو تو سب پتہ ہے، تو پہنچے ہوئے ہیں بہت. لیکن وہ ساری انفارمیشن تو قرین دے رہا ہے اسے، اور پھر اس کے بعد وہ بلیک میل کرتا ہے، اس کے بعد ڈراتا ہے، اس کے بعد عجیب و غریب حرکتیں کرنے کو کہتا ہے، اسٹوپڈ قسم کی، ٹھیک ہے نا، اور لوگ کرتے ہیں. تو یہ عقیدے کی خرابیاں جڑ ہیں. دیکھیں عقیدہ درست نہیں ہے نا کسی کا، تو اس کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا عقیدہ درست کیا. ہر نبی کا کام تھا عقیدہ درست کرنا. اولاد اللہ دیتا ہے، رازق اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نام ہے، اللہ کے ناموں ایٹریبیوٹس میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ احد ہے. اور اللہ کے دیکھیں شرک از اے ویری تھن لائن. کبھی کبھی اس لیول پہ بندہ شرک کر جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں لگتا. جیسے عبادت کے تقاضے میں نے آپ کو بتایا نا، عبادت سے مراد ہے کہ بہت اگلے کے سامنے جھک جانا، عاجز ہو جانا، ایکسٹریم عجز جسے کہتے ہیں، او کریٹ ہو جانا. نمبر 2 یہ کہ اگلے کے لیے فیئر ہونا اپنے ہارٹ میں، آؤٹ آف محبت. جیسے والدین سے محبت ہوتی ہے لیکن بہت فیئر ہوتا ہے، تو لیکن ایکسٹریم کا فیئر ہونا اس کے بارے میں. اور یہ کہ اگلے سے اتنی محبت کرنا کہ بلائنڈلی اس کا حکم ماننا. اب یہ 3 چیزیں اگر ایک انسان سے منسلک ہو گئی نا تو پھر یہ اس کی عبادت بن جاتی ہے. تو یہ بھی شرک ہے. دیکھیں آج کل جو ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ جو انڈین موویز ہیں ان کا کنسیپٹ ہی عشق ہے، عشق مشوقی. تو وہ آپ کے سامنے ہے، ایک انسان کو خدا بنا دیتے ہیں، وہ انسان کے آگے جھک جاؤ اس لیول پہ، انسان سے شدید محبت کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اٹس آل اباؤٹ دی عقیدہ. تو یہ ہم نے پڑھا کہ عربز کا مذہب اس ٹائم پہ کس لیول کا تھا اور کس طرح سے ان میں جو ہے وہ شرک آیا. اب تھوڑا سا میں آپ کو ذرا کرسچنز کا بتانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ کرسچینٹی کے اس وقت کیا حالات تھے کوئکلی. تو کرسچینٹی جو ہے نا وہ 3 طبقات میں اس وقت آپ کہہ لیں، یا 3 فارمز آف کرسچینٹی تھیں. سیکٹس تو بہت زیادہ تھے ان کے، لیکن فارمز 3 تھی. ایک تھی گنوسٹسزم، نوسٹسزم بھی کہتے ہیں، گنوسٹسزم. گنوسٹسزم جو ہے وہ ایک ان کی ڈسٹارٹڈ فارم ہے کرسچینٹی کی، ایک مسٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. گنوسٹسزم یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ کا ایک پارٹ ہے، یا انسان بھی ڈیوائن ہو سکتے ہیں، یہ گنوسٹسزم ہے. اور مسلمانوں میں انفارچونیٹلی یہ وحدت الوجود کی شکل میں آیا، پینتھیزم کی شکل میں آیا کہ اللہ ہر چیز میں ہے. درخت میں اللہ ہے، زمین پہ اللہ ہے. اب دیکھیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا مومن کے دل میں اللہ ہے، اگر تو اس سے آپ کی مراد ہے کہ اللہ کی یاد ہے،
یا اللہ کا قرب اس نے حاصل کر لیا تو ہر وقت اس کے دل میں اللہ ہے، یا اس کے اسپیشل ایک اسپاٹ ہے دل میں جس میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی بڑائی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ فزیکلی کہہ رہے ہیں تو فزیکلی اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی انہوں نے اپنی سلیو گرل کو مارا تھپڑ وغیرہ، بہت افسردہ ہوئے، ریگریٹ کیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے ظلم کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا آزاد کرو، ظلم کی یہی کفارہ ہے، ظلم کا یہی کفارہ ہے، لیکن اس کو پہلے میرے پاس لاؤ۔ وہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیے، آئین اللہ، ویئر از اللہ؟ شی سیڈ فی السما، ان دی ہیونس، اوپر اشارہ کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان کی فطرت میں وہ کہاں دیکھتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے اندر بلو پرنٹ رکھا ہوا ہے کہ اوپر ہوں میں۔ اللہ ٹرانسینڈ کر چکا ہے، الوہیت، توحید الالوہیہ، اللہ سب سے اوپر ہے، ٹرانسینڈ کرتا ہے، کریشن سے باہر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ایک ڈیپ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کریشن کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی پارٹ کریشن، دیکھیں نا بدھسٹ جو یہ جو ہندوز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، گاڈ کو را مٹیریل کہاں سے ملا کائنات بنانے کا؟ اپنے اندر سے۔ یہ شرک ہے۔ دیکھیں نا اپنے اندر سے اگر ہر چیز گاڈ ہے، پھر نعوذ باللہ کویسچن ریز ہوتا ہے گندگی بھی گاڈ ہے، نعوذ باللہ، دنیا میں تو گندگی بھی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں وہ ٹریز کی ورشپ، ایون شرمگاہ کی عبادت شروع کر دی، اس لیول پہ جا کے گمراہی ہوئی، اس لیول پہ جو ہے وہ تضحیق ہوئی انسان کی، کہ انہوں نے فائر کو گاڈ سمجھ لیا، شرمگاہ کو گاڈ سمجھ لیا۔ تو اس چکر میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اور عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ موجود ہونے کے باوجود باخبر ہے، یہی تو اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے تمہارا کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، اللہ عرش پر ہے، اور کالی اندھیری میں، کالی اندھیری رات میں ایک کالے پتھر کے نیچے ایک کالی چونٹی بھی چل رہی ہوتی ہے، اس کی قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ کی سماعت ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو لینگویجز مختلف نہیں سمجھ آ رہی؟ ایون بینگ آن عرش ہی از لسننگ ایوری تھنگ۔ یہی تو اللہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت نیچے آنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات کے بارے میں بہت کلیئر ہو جائے، اللہ مومن کے دل میں رہائش نہیں کیے ہوئے، ہاں اس کی یاد ہے اور وہ ساری چیزیں میٹافوریکلی ٹھیک ہے سینٹینس، لیکن ادروائز تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو بہرحال کرسچنز یہ سمجھتے تھے جی کہ اللہ خدا انسان میں بھی آ سکتا ہے، اس میں کیا؟ اسی لیے تو سب سے پہلے دجال کے فالوورز کون ہوں گے؟ کرسچنز۔ جوز تو ہوں گے لیکن سب سے پہلے تو کرسچن مارے جائیں، کیونکہ وہ تو پہلے گنوسٹسزم کے قائل ہے کہ خدا انسانی شکل میں آ سکتا ہے، انہوں نے تو پورا عقیدہ گڑھ لیا اس میں۔ تو دجال نے کہنا ہے میں خدا ہوں تو وہ تو فوراً مانیں گے کہ ہاں یہ تو آ گیا، حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ بھی ہو گئی اور خدا بھی آ گیا۔ تو یہ گنوسٹکس تھے۔ دوسرے تھے جوش کرسچنز، دے بلیو دیٹ دے آر جوز اینڈ مسٹ فالو دی لا آف موسیٰ، دے ایٹ کوشر، دے گیٹ سرکمسٹائز اینڈ دیٹ عیسیٰ واز سینٹ ٹو دا جوز۔ تو بہرحال یہ ایک خاص سیکٹ تھا جوز کا جو کرسچن ان نیچر تھے، مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو، لیکن کہتے تھے وہ صرف جوز کی طرف آئے ہیں، جو کہ یہ بھی ہمارا بھی یہی بلیف ہے، اسرائیل کی طرف آئے ہیں، جوز کی طرف ہی آئے ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو یہ جوش کرسچن جنہیں کہتے تھے جو قبول کر گئے تھے۔ تیسرے تھے پاولین کرسچن۔ سینٹ پال ایکچولی جیزس کا جو ہے جیزس کرائسٹ کا ڈسائپل نہیں تھا، سیلف پروکلیمڈ ڈسائپل تھا۔ اینی وے اس نے کیا کیا، ایک نئی تھیولوجی، وہ یہ تھی کہ جیزس صرف انسان نہیں ہے بلکہ ڈیوائن ہے، اور اس نے ٹرینٹی کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ ٹرینٹی کیا ہے؟ سن، فادر، ہولی گوسٹ۔ ہولی گوسٹ وہ قرآن سے بھی دلیل لے آتے ہیں نا، دیکھو روح القدس کا ذکر ہے تمہارے قرآن میں ہے، روح اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ہولی گوسٹ ہے۔ حالانکہ روح اللہ جو ہے وہ کس کو اللہ نے کہا؟ جبرائیل علیہ السلام کو کہا۔ وہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ نوز بیسٹ۔ تو اینی وے ٹرینٹی سینٹ پاؤل نے انٹروڈیوس کرائی۔ 300 سال تک یہ ڈیبیٹ کرتے رہے کرسچنز آپس میں کہ کیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس ڈیبیٹ کو ختم کیا سینٹ کانسٹنٹائن نے اور مسلط کیا۔ اس نے تمام پادریوں کو بلایا، جس نے ڈس ایگری کیا اس نے قتل کرا دیا، جو ایگری کیا اس کو اس نے زندہ چھوڑا۔ اسی لیے تو اس کو بہت بڑا یہ مانتے ہیں، رومن ایمپرر تھا نا سینٹ کانسٹنٹائن۔ رومنز نے کرسچینٹی جب قبول کی تو ان سے ہضم نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کی اصل ٹیچنگز، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو مولڈ کر کے اپنی مذہب جیسا بنائیں۔ تو اس کے لیے پھر بہترین ٹرینٹی تھا کہ یہ ہمارے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ہمارے پچھلے ڈاکٹرین کو لوگوں سے بھی ہضم ہو جائے گی، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، پہلے بھی ہم گاڈ کے سنس تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، زوئس اور ان کو سو کالڈ گاڈز جو ہے،
تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. تو اینی وے اس نے جو ہے اس کو اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا سینٹ کانسٹنٹین کو. اور ایک اور بڑا زبردست واقعہ میں چاہتا ہوں آپ کو سنایا جائے. سلمان الفارسی جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 70 سال کی عمر میں, اور بڑی ان کی حیران کن سٹوری ہے. یعنی دیکھیں اللہ کے پلانس کیسے ہوتے ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایک انسان جو ہے وہ ایز اے سلیو بک جائے ایک مارکیٹ میں. یہ ایز اے سلیو بک گئے تھے نا, اور کئی سال یہ مدینہ میں رہے اس نبی کے انتظار میں, سچے نبی کے. ان کی سٹوری یہ ہے کہ ہی واز دا سن آف اے پریسٹ ان ایران. یہ پادری کے بیٹے تھے سلمان الفارسی, اور ان کا باپ جو تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک فائر کو لٹ کرتا تھا اور 24 گھنٹے انشور کرتا تھا وہ فائر جلتی رہے, کیونکہ زوراسٹرینز کا بلیف ہے نا کہ ایٹرنل فائر ہے, گاڈ کی طرف سے ہی جلتی رہے گی, جب تک یہ جلتی رہے گی ہم ٹھیک ہیں, ہمارا عروج ہے. اینی وے اس کی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہوتی تھی. تو ایک بار سلمان الفارسی نے کہا کہ آن دا وے ٹو دا ٹیمپل دیر واز اے مونک ہو ہیڈ دس اسمال موناسٹری and he would be worshipping, praying all day and night, and it intrigued him that the person had a different religion. تو بس انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک مناسٹری تھی, وہاں پہ ایک پادری بیٹھا ہوتا تھا, ان کو اس کی عبادت بڑی پسند آئی, طریقہ اچھا لگا, انٹریگ ہوئے, کیوریوسٹی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا ریلیجن ہے. تو پادری نے جو ہے وہ کرسچینٹی, لیکن اوتھینٹک کرسچینٹی, یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کے پیغامات تھے وہ بتانا شروع کی سلمان الفارسی کو. سلمان الفارسی جو ہے ان کو احساس ہو گیا کہ بت پرستی غلط ہے, اور انہوں نے اس پادری کی بات مانتے ہوئے کرسچینٹی کو سیکریٹلی قبول کر لیا. ان کے والد کو پتہ لگا, والد نے ٹارچر کیا, لاک کیا, ایون قتل کرنے کی کوشش کی. بہرحال سلمان الفارسی بھاگ گئے شام میں, سیریا میں. سیریا میں جب وہ گئے, سیریا آپ کو پتہ ہے لینڈ آف کرسچینٹی تھا, اور اس دور میں کرسچنز موجود تھے ایسے جیسے ورقہ بن نوفل جو ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, وہ بھی اوتھینٹک وہ حضرت عیسیٰ کی فالوئنگ پہ تھے, ابراہیمک ریلیجن پہ تھے, ورقہ بن نوفل. اینی وے سلمان الفارسی وہاں ایک موناسٹری میں انہوں نے پناہ لی سیریا میں جا کے, اور وہاں پر ان کے کئی استاد رہے. ایک استاد مر جاتا تھا تو دوسرا مر جاتا تھا, تیسرا. وہ انہیں جانے سے پہلے کہتا تھا کہ ان کے ساتھ جڑے رہو. اب جو ان کا چوتھا جو تھا نا استاد, 4th مونک جو تھا, ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, اور مرنے سے پہلے اس نے بتایا سلمان الفارسی کو کہ مائی کمپینینز ہو سینٹ یو ایونچولی اوور ٹو می, آئی ڈونٹ نو اینی ون ریمیننگ اپون آر انڈرسٹینڈنگ آف کرسچینٹی, بٹ یو آر ان اے اسپیشل ٹائم وین دا چوزن مسایا از اپون اس. اس نے کہا کہ میرے بعد اب شاید اس انڈرسٹینڈنگ پہ کوئی نہ ہو, لیکن تم ہو, اور تمہیں میں اس چوزن مسایا کے سائنس بتاتا ہوں. تو 3 سائنس اس پادری نے بتائے. انہوں نے پوچھا کیا ہے, تو پادری نے 3 سائنس بتائے. نمبر 1, ہی شیل اپیئر ان دا لینڈ فل آف ڈیٹس, وہ ایسے علاقے میں آئے گا جہاں کھجوریں بہت زیادہ ہیں. نمبر 2, ہی شیل ہیو اے فزیکل مارک آن ہز بیک وچ از دا سیل آف دا پروفیسی. نمبر 3, ہی ول ایکسیپٹ گفٹس بٹ نیور چیریٹی, وہ گفٹس قبول کرے گا لیکن صدقہ اور خیرات کبھی قبول نہیں کرے گا. اب یہاں پہ سلمان الفارسی کو 50 سال کے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ واٹ از دا لینڈ موسٹ نون فار پروڈیوسنگ ڈیٹس, اور دا آنسر از خیبر یا یثرب. یثرب مدینہ کا علاقہ ہے. سو ہی از ٹولڈ دیٹ دیر آر عرب کارونز دیٹ گو دیر. تو وہ انہوں نے کیا کیا, ایک عرب کاروان سے ریکویسٹ کی مجھے لے جاؤ. عرب کاروان نے دیکھا اچھا خاصا بندہ ہے, تو وہ اس ٹائم پہ سلیب, آپ کو پتہ ہے مارکیٹ تھی, انہوں نے کیپچر کیا, کیپچر کر کے ایز اے سلیب بیچ دیا ظلم کر کے. 20 سال سلیو رہے. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی اور ہوتا وہ اپنی قسمت کو ہی روتا رہتا, لیکن ان کا پرپز دیکھیں نا, اللہ نے جب کسی کا استعمال کرنا ہے, سلمان الفارسی کی مثال اللہ نے دینی تھی. آج ہمارے لیے وہ مثال ہیں, ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی, لیکن یہ کہ 20 سال سلیوری میں گزاری انہوں نے, تو وہ کتنا ایک کہہ لیں ٹارچرس ٹائم ہوگا. لیکن نہیں, انہیں پتہ تھا میرا مقصد ہے یہ, انہیں سمجھ آ گئی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ گریف کی 7 سٹیجز ہیں. 7th سٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس, بندہ قبول کر لیتا کہ یہ ان دا گرینڈ اسکیم آف یونیورس میرا کوئی تو مقصد ہے نا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ آسانی کی دعا کریں. تو بہرحال 20 سال وہ سلیو رہے, اور 70 سال بعد انہیں 70 سال کے جب وہ تھے, خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایک نبی آ گیا, اور وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوئے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا. ان کے ٹیچر نے کہا تھا کہ تم اس کا بس اب ویٹ کرو. اتنا ایکسائٹیڈ ہوئے, انہوں نے اپنے مالک سے پوچھا کہ واقعی یہ بات سچ ہے. وہ اتنا غصے ہوا, عرب تھا ظالم, اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, جاؤ اپنا کام کرو, تمہارا کیا انٹرسٹ ہے. اینی وے حضرت سلمان الفارسی جو تھے
وہ تقریباً دوسرے تیسرے دن رسول اللہ کی محفل میں گئے جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بہانے سے جو ہے نا وہ یہ 3 سائنز دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اینی وے حضرت سلیمان جو ہے وہ ایک پلیٹ لاتے ہیں، اور حضرت سلیمان جو ہے اس کھجوریں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھجوریں صدقے خیرات کی ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، رسول اللہ لے لیتے ہیں لیکن سب میں بانٹ دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ تو پہلا سائن پورا ہو گیا کہ وہ نبی جو ہے وہ نہیں لے گا صدقہ خیرات۔ اگلے دن وہ ایک پلیٹ لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نا میں آپ کے لیے بنا کر لایا ایز اے گفٹ، تو رسول اللہ کھا لیتے ہیں، رسول اللہ لے لیتے ہیں۔ ثابت ہو گیا پہلا ٹیسٹ۔ دوسرا ٹیسٹ یہ کہ اب وہ تھوڑے نا بہانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور یوں کر کے نا جھانکنے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی کوئی بات کر رہے ہوتے تھے پیچھے جا کے کہ میں وہ دیکھ لوں۔ تو اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا، وہ مسکرائے، اللہ کے نبی نے خود ہی شرٹ ہٹا دی اور سلمان الفارسی نے کلیئرلی وہ سیل دیکھ لی۔ تو وہ دوسرا سائن بھی جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو تیسرا سائن تو ویسے ہی کہ وہ ڈیٹس، مدینہ جو ہے یثرب وہ ڈیٹس کی سٹی ہے۔ تو سلمان الفارسی اتنا خوش ہوئے، اور سلمان الفارسی کا آپ کو پتہ ہے ایک جو ہے وہ نام ہے کہ ان کا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کہ میں صحیح تھا، صحیح ریلیجن پہ تھا۔ دیکھیں نا یہی بات ہے، جب مقصد بڑا ہوتا ہے نا پھر یہ مشکلات کچھ بھی نہیں۔ سلیو بن گئے سب، انہیں پتا تھا کہ بھائی میرے سے اللہ نے ایک کام لینا ہے، میں گواہی دوں گا اس سچے نبی کی، اور میرا مقصد، میں دین حق پہ آ گیا ہوں، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور کیا چاہیے۔ تو بہرحال ان کی سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں اگر ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ ہدایت مل گئی، اللہ کا تعارف مل گیا، آپ دین حق پہ آ گئے، اور کیا چاہیے۔ باقی زندگی میں مشکلات آئیں گی، سب کچھ آئے گا۔ تو بہرحال اینی وے ان کی سٹوری سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کرسچنز اس ٹائم پہ بڑے کم تھے جو دین حق پہ تھے۔ یہ تو صحیح مونکس کے ہاتھ لگ گئے، لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ کاپٹک کرسچن اور چالڈک کرسچن، وہ پھر یا کیلسیڈونین کرسچن وغیرہ وغیرہ، وہ بہت ہی خرابی کی طرف چلے گئے تھے۔ باقی ہرکلیس کی بھی سٹوری ہے، انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ابھی ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج کی کلاس کا کرکس کہ ہم شکر کریں اللہ کا کہ دیکھیں ہم توحید پہ ہیں، اور لیکن اس توحید کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ شیطان کا وہ وعدہ قیامت تک ہے کہ میں ان کو سپرسٹیشن میں تو ڈالوں گا ہی ڈالوں گا، اور میں ان کو مسلیڈ بھی کروں گا، میں ان میں خواہشات ابھاروں گا، ان کو سنز میں لگاؤں گا، اور یہ کہ میں ان کی اللہ کی کریشن چینج کرا کر جو ہے وہ مجھے مزہ آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اپنے عقیدے کی بہت حفاظت کریں، توحید کی بہت حفاظت کریں، سیکھیں عربز کس طرح گمراہ ہوئے۔ دیکھیں نا عمر ابن لوہائی کیا سوچ کے لایا تھا حبل کو کہ یہ ہمیں ترقی دے گا۔ تو کسی سویلائزیشن کی ترقی کو دیکھ کے ان کی غلط چیزیں لانا، امپورٹ کرنا، اس سے تباہی آتی ہے، اور وہ یہی سوچ کے لایا تھا کہ ہم بھی ترقی یافتہ بن جائیں گے، لیکن ترقی یافتہ کیا، اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی، دنیا بھی خراب کر لی۔ پھر یہ کہ اس کا صدقہ جاریہ کتنا نیگیٹو ہے کہ جو بندہ آئیڈل ورشپ کرتا ہے عرب میں، اس کا اللہ معاف کرے جو ہے وہ اس کو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے، بجائے کہ کوئی برائی کا ذریعہ جو ہے وہ انسان نہ بن جائے۔ تو عربز کی مثال آپ کے سامنے۔ پھر ڈیوینیشن، وہ میں نے ڈسکس کیا، ڈیوائنیشن، کہ وہ دے وڈ کاسٹ لاٹس، دے وڈ کاسٹ ایروز، اور اس ایروز میں جو سائنز آ جاتے تھے، ایون یہاں تک ریڈیکولس کیوں کہتے تھے بچہ اس کا، کیونکہ ایرو اس کی طرف پوائنٹ کیا۔ اسی طرح راستے ڈھونڈنے کے لیے، میرج کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، سیکریفائس کرتے تھے وہ بتوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں اللہ معاف کریں مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں۔ تو ہمیں اپنا بھی عقیدہ اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اور ہمارے ریلیٹیوز اگر آپ کو کچھ ایسا نظر آئے ان کو بھی دعوت توحید دیں، دعوت حق دیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ شیطان کے دروازے ہیں۔ صراط مستقیم بہت سمپل ہے، اسٹریٹ ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اور پھر ہم نے کرسچینٹی کو دیکھا، گنوسٹسزم تھا، جوئش کرسچن تھے، اور پینتھیزم میں نے ڈسکس کیا کہ وحدت الوجود ایک بہت ہی غلط عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ عرش پر موجود ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، لیکن اپنے نالج کے حوالے سے اللہ ہر طرف ہے۔ نالج سے مراد ہے کہ اللہ کو سب نالج ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے، انسان کے دل کا بھی نالج ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ پولین کرسچنز کون تھے جنہوں نے ٹرینیٹی انٹروڈیوس کرائی، اور سینٹ کانسٹنٹین جو تھا وہ اس نے ٹرینیٹی کو اسٹیٹ مذہب بنایا۔ اور سلمان الفارسی کی سٹوری بڑی زبردست ہے، کس طرح انہوں نے حق کو پایا۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، علماء کرام سلمان فارسی کی سٹوری سے ایک اور پوائنٹ اخذ کرتے ہیں کہ حق کے لیے یو شوڈ گو ٹل دی اینڈ. جو بھی کرنا پڑے حق کے لیے آپ اینڈ تک جائیں، ایفرٹ کریں. حق ایسے نہیں مل جاتا گھر بیٹھے بیٹھے، اس کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے تو وہ تو رسول اللہ کو جو ہے وہ اللہ نے وکٹری دے دینی تھی. اس لیے ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہ ایک جیسچر ہے اللہ کو، ٹھیک ہے نا، کہ میں ایک جستجو کی تلاش میں ہوں، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. ہو سکتا ہے یہاں سے مل جائے، ہو سکتا ہے راستے میں مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی کسی اور طرح مسئلہ حل ہو جائے. جب بندہ نکلتا ہے اللہ کی راہ میں تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے، مچھلیاں اور کیڑیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یعنی جب آپ گھر سے نکلیں یہاں تک آئیں تو آپ کے لیے کانسٹنٹ مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں سمندر میں، کیڑیاں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ان کی دعا سے آپ کا کیا مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے یہ راہ تھوڑی سی اسٹرگل والی تو ہے، بٹ اس میں خاص لطف بھی ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.